اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر آپ نے اپنا انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو آپ کی طرف سے غضب کے غصے کے مستحق ہوئے، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے، راستے سے بھٹک گئے، بہک گئے۔ اس سے پہلے کی جو آیات تھی شروع کی، یہ 4 آیات، ان کے اوپر بات ہو چکی ہے اور چند باتیں جو ہیں آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں۔ یہاں شروع کی 4 آیتوں میں اللہ رب العزت نے اپنی تعریف فرمائی، اور تعریف کرنے کے بعد میں اب یہاں سے دعا کا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم سے دعا کی شروعات ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے منگوائی ہے، جس چیز کا سوال کرایا ہے اور جس چیز کی دعا کرائی ہے، وہ کیا ہے؟ ہدایت کاملہ، پوری ہدایت۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں سب سے قیمتی دولت وہ ایمان ہے اور ہدایت کاملہ ہے، تو جو چیز سب سے زیادہ قیمتی تھی، سب سے پہلے اسی چیز کی دعا کرائی گئی، اہدنا الصراط المستقیم، آخر تک آیات میں۔ ایک آدمی کے پاس ساری دنیا کا مال و متاع ہے، بلکہ پوری دنیا، تمام آسمان اور ساری کی ساری زمینیں، آسمان بھی ساتھ ہیں، زمین بھی ساتھ ہیں، یہ سب کچھ اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب کچھ سونے کا بنا دیا جائے، یا کوئی چیز ایسی ہو جو سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہو، وہ تمام کا تمام اس کا بنا دیا جائے، اور ایک اکیلا آدمی، تنہا آدمی اس کا مالک بنا دیا جائے، لیکن اس کے پاس ایمان نہ ہو، تو بھی یہ آدمی غریب ہے، فقیر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں گرا ہوا ہے۔ اللہ کی نظروں میں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ جیسے ہی یہ مرے گا تو عذاب کے فرشتے اس کو ایسا پکڑیں گے کہ کبھی چھوٹنے والا نہیں ہے۔ قبر کا عذاب بھی اس کو پکڑے گا، حشر کا عذاب بھی اس کو پکڑے گا، اور دوزخ کا عذاب بھی اس کو ہوگا۔ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوگا، کبھی بھی نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ اگرچہ دنیا میں اتنا بڑا مالدار تھا، اگرچہ دنیا میں اتنا بڑا معزز تھا، لیکن یہ عزت، یہ مالداری، یہ چودراہٹ، سب کچھ آنکھ مچنے کے ساتھ ساتھ ہی ختم ہو چکی ہوگی۔ یہ ہے ایمان کی دولت۔ تو اسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے سوال کرایا کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہدایت والا راستہ دکھا، ایمان والا راستہ دکھا۔ اب دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں اور الگ الگ مذہب والے ہیں، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، اور آپ کے مختلف مذاہب ہیں دنیا میں، تو سب یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا مذہب صحیح ہے اور دوسرے کا غلط ہے۔ یہودی بھی یہی ڈنکا بجاتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، عیسائی بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود کہتے ہیں کہ جو عیسائی ہیں وہ کسی بھی چیز پر نہیں ہے، ان کا مذہب باطل ہے۔ اور وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی وہ بھٹکے ہوئے ہیں، ہم حق پر ہیں۔ فیصلہ کن بات کون سی ہے جس کی وجہ سے پتہ چلے کہ ہاں یہ حق پر ہے اور یہ باطل پر ہے؟ وہ کسوٹی کیا ہے، وہ معیار کیا ہے جس کی وجہ سے پرکھا جائے اور جانچا جائے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ تو آگے فرماتے ہیں اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر آپ نے اپنا انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن کے اوپر آپ کا غضب نازل ہوا یا جو گمراہ ہو گئے۔ تو ہدایت کا جو راستہ ہے اور جنت تک لے جانے والا جو راستہ ہے، وہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انعام نازل کیا ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا انعام نازل ہوا؟ آگے چل کر 5ویں پارے میں آیت ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین،
یہ 4 طبقے کے لوگ ہیں، 4 جماعتیں ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام نازل ہوا۔ سب سے پہلا نمبر انبیاء کرام، دوسرا ہے صدیقین، تیسرا ہے شہداء، اور چوتھا ہے امت کے جو عام بزرگان دین ہیں، نیک بندے ہیں، صالحین ہیں۔ انبیاء کرام تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام امت تک پہنچانے والے، ان کو شرک اور کفر کی دلدل سے نکال کر ایمان اور یقین کی روشنی کی طرف لانے والے، بتوں سے ان کا پیچھا چھڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کا تعلق جوڑنے والے، یہ کام انبیاء کرام کا ہے خاص طور پر۔ دوسرا درجہ ہے صدیقین کا، جو انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، جن حضرات نے اول وہلے میں ان انبیاء کرام کی تصدیق کی ہے، ان کو بلا چون و چرا اور بلا شک و شبہ، بغیر قیل و قال کے، بغیر حجت بازی کے ان کی بات پر جو ہے لبیک کہہ دیا کہ آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، ان کی تصدیق فرمائی، تو وہ حضرات جو ہے صدیقین ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اسی وجہ سے صدیق کا لقب ملا ہوا ہے۔ آپ نے خبر دی کہ آج رات جو ہے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان پر بلایا، اس سے بھی اوپر بلایا، عرش پر بلایا، اور اللہ تعالیٰ سے میری ملاقات ہوئی، میں نے جنت کو بھی دیکھا اور میں نے دوزخ کو بھی دیکھا۔ تو جب یہ اپنا واقعہ آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کیا تو سب نے کہا کہ بالکل جھوٹ بول رہے ہو، ایک رات میں یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے، اور پھر دنیا کا انسان کیسے آسمانوں پر جا سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سامنے بھی آپ نے یہ واقعہ بیان فرمایا، تو آپ نے کوئی شک نہیں کیا، کوئی دلیل آپ سے نہیں مانگی، فوراً مان لیا کہ یا رسول اللہ اگر یہ بات آپ کہہ رہے ہیں تو بالکل سچ ہے۔ شہداء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جنہوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں، اپنی گردنیں کٹائی ہیں، یہ وہ حضرات ہیں۔ اور صلح و صالحین، امت کے عام بزرگان دین، جو بھی آدمی نیکی اختیار کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہو جائے، تو یہ 4 طبقے کے لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انعام نازل کیا۔ ان چاروں جماعت کا جو راستہ ہے بس وہی سیدھا راستہ ہے۔ جو آدمی ان حضرات کے راستے سے جتنا زیادہ قریب ہوگا وہ اتنا ہی ہدایت یافتہ ہے اور وہ اتنا ہی سیدھے راستے پر ہے، اور جو جتنا زیادہ ہٹا ہوا ہوگا وہ اتنا ہی بگڑا ہوا ہے اور گمراہ ہے۔ یہ ہے کسوٹی۔ اب دیکھیں، دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے کہ بھائی ہم صحیح ہیں، ہم حق پر ہیں، ہمارا مسلک صحیح ہے، ہمارا مذہب صحیح ہے، لیکن پہچان کیا ہے؟ پہچان یہ ہے جس آدمی کا مسلک بھی اور جس شخص کا مذہب بھی ان 4 حضرات کے جتنا قریب ہوگا وہ اتنا ہی حق پر ہے۔ یہ ہے پہچان۔ تو اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر آپ نے اپنا انعام نازل کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر آپ کا غضب اترا اور نہ ان کا جو گمراہ ہو گئے۔ ابھی جو مغضوب علیہم جن کے اوپر غضب ہوا، حدیث شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مغضوب علیہ سے مراد وہ یہودی ہیں، اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ یہ سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے پہلے ہی پارے سے، الف لام میم سے۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی جو حرکتیں، ان کی جو غداریاں، مکاریاں اور دسیسہ کاریاں اور ان کے ہیلے بہانے اور ان کی جو کالی کرتوت بیان کی ہیں، ان کو پڑھ کر اور سن کر آدمی یہی فیصلہ کرتا ہے کہ یہ قوم جو ہے اتنی بدبخت تھی اور اتنے فسادی اور شرری قسم کے لوگ تھے، جان بوجھ کر ایسی حرکت کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، پہلے ہی پارے میں آیت ہے کہ یہ لوگ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب پر غضب کے مستحق ہوئے، ڈبل غضب۔ انبیاء کرام امت کے سب سے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ دین کی محنت کرنے والے اور سب سے زیادہ بااخلاق ہوا کرتے ہیں،
لیکن یہ جو یہودی قوم ہے بے شمار انبیاء کرام کو انہوں نے قتل کیا ہے، ان کی گردنوں پہ آرے چلا کر ان کو ختم کیا ہے۔ ایک ہے کسی عام آدمی کو قتل کرنا اور ایک ہے نبی کو قتل کرنا، دونوں کے قتل میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں کے پاس بھیجا ان کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کے لیے، انہوں نے اس کو بھی نہیں بخشا، اس کو بھی قتل کر دیا۔ یہ اتنے فسادی اور بگاڑی قسم کے قوم تھی، اور دعویٰ کرتے تھے کہ ہم عالم ہیں، ہمارے پاس توریت ہے، ہم علم والے ہیں، لیکن عمل میں بالکل زیرو تھے۔ تو علم ہونے کے باوجود عمل نہیں کیا اور پھر حرکتیں بھی ایسی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب پر غضب میں مستحق ہوتے چلے گئے۔ اور ولضالین اس سے مراد عیسائی ہیں۔ عیسائی ان کے پاس علم نہیں تھا اور نہ ہی یہ لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم علم والے ہیں، ہم عالم ہیں، ہم جانتے ہیں، ہمارے پاس کتاب ہے، لیکن عبادت کرنے کا شوق بہت تھا۔ ان کے جو پادری اور پنڈت تھے، علماء کرام تھے، وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر پہاڑوں میں خلوت اختیار کیا کرتے تھے اور وہیں اپنی زندگی گزار دیتے تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں۔ لیکن وہ عبادت کے جو طریقے تھے وہ اپنی طرف سے گھڑ رکھے تھے، وہ بے بنیاد طریقے تھے۔ اس وجہ سے یہ لوگ جو ہے گمراہ ہو گئے، راستے سے بھٹک گئے، تو ان کو گمراہ قرار دیا گیا۔ تو سورہ فاتحہ کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے جو دعا کرائی ہے اور اس میں ان کو ہدایت مانگنے کا، ان سے ہدایت منگوائی گئی ہے، تو وہ ہدایت کاملہ ہے۔ وہ ایسی ہدایت نہیں کہ جس ہدایت کے بعد بھی ہم مغضوب والے میں شامل ہو جائیں، اور نہ ایسی ہدایت کہ جس ہدایت کے بعد بھی ہم گمراہ ہو جائیں۔ بالکل کامل و مکمل اور اکمل قسم کی ہدایت، ایسا راستہ جو ہر طرح کے ٹیڑھے پن سے بالکل صاف ستھرا ہو، خالی ہو، بالکل سیدھا مستقیم سیدھا راستہ جو سیدھا جنت تک جاتا ہے، اس راستے پر چلنے کی جو ہے دعا مانگی گئی ہے۔ نہ ہمیں یہودیوں کا طریقہ چاہیے اور نہ عیسائیوں کا طریقہ چاہیے، اور جتنے بھی گمراہ قسم کے لوگ ہیں کسی کا طریقہ نہیں چاہیے، ہمیں صراط مستقیم چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین والا راستہ جو جنت تک جاتا ہے۔ جس وقت قرآن شریف اتر رہا تھا تو اس وقت مغضوب علیہ اور ضالین، اس کی جو مثالیں تھیں اور نظیریں تھیں، وہ صحابہ کرام کے دور میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہی دو جماعتیں تھیں، یہی دو قومیں تھیں، ایک یہود اور ایک عیسائی۔ اس لیے اس وقت جو ہے مغضوب علیہ اور ضالین کو کی مراد میں ان حضرات کو شامل کیا گیا۔ اب امت جو ہے اس نہج پر پہنچ چکی ہے، اور اتنا انحطاط، اتنا زوال اور اتنی گراوٹ امت کے اندر آ چکی ہے دینی اعتبار سے، کہ اب بہت سارے طبقے اور بہت سارے فرقے ایسے ہیں جو مغضوب علیہم میں شامل ہو چکے، امت محمدیہ ہی کے، اور ضالین میں بھی شامل ہو چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ہر فرقہ دوزخی ہوگا، جہنم میں جائے گا، ایک فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ وہ جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہوگا، وہ جماعت کون سی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، یہ وہ فرقہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا۔ آپ نے نام نہیں لیا کہ وہ دیوبندی ہوں گے یا بریلی ہوں گے جو جنت میں جائیں گے، یا وہ اہل حدیث ہوں گے، یا وہ مودودی ہوں گے، یا وہ قادیانی ہوں گے، یہ نام نہیں لیا۔ ایک علامت بتلائی، ایک نشانی بتلائی کہ جو بھی میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ اب کوئی بھی آدمی فیصلہ کر سکتا ہے پڑھا لکھا کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے زیادہ قریب ہے، صحابہ کرام کے دامن کو سب سے زیادہ تھامے ہوئے ہے، وہ اتنا ہی حضور کے طریقے پر ہے اور صحابہ کے طریقے پر ہے اور صراط مستقیم پر ہے۔ اگر آپ یوں کہہ دیتے کہ بھائی وہ جو ہے جنت میں جانے والا فرقہ بریلویوں کا ہوگا، تو سارے کے سارے عالم اپنا نام بریلی رکھ لیتے۔ آپ کہتے کہ وہ دیوبندی ہوں گے تو سب کے سب آدمی اپنے آپ کو دیوبندی کہنے لگتے۔
لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے نشانی بتلائی ہے کہ یہ نشانی جہاں بھی دیکھو سمجھ لو کہ وہ حق پر ہے اور وہ سیدھے راستے پر ہے۔ یہ بات تو پوری ہو گئی بھائی، اس میں ایک دو مسئلے باقی ہیں، لیکن اس سے پہلے جو فوائد ہیں اور غور کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ روزانہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اپنی نمازوں میں، اور سورہ فاتحہ میں کیا مضمون ہے، کس چیز کی دعا مانگی گئی ہے، وہ آپ حضرات جو ہے ابھی سامنے آ چکی ہے آپ کے۔ ہر وہ شخص جو اللہ کے غضب کا مستحق ہوا، ان کے طریقے پر چلنے سے پناہ مانگی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا گیا، یہ سوال کیا کہ ان کے راستے پر ہمیں نہ چلا۔ ایسے ہی ہر وہ فرقہ، ہر وہ شخص جو گمراہ ہو، اس کے راستے پر ہمیں نہ چلا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن کتنی ہی چیزیں مسلمانوں کے اندر ایسی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ یہودیوں میں سے ہمارے پاس آ چکی ہے جو کہ مغضوب والے ہیں، عیسائیوں میں سے ہمارے پاس آ چکی ہیں جو کہ گمراہ ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی حضرات گمراہ ہیں، جتنے بھی مذہب والے، جتنے بھی مسلک والے، بہت ساری چیزیں ان میں سے ہمارے اندر آ چکی ہیں۔ اب نیا سال آئے گا تو کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو نیا سال مناتے ہیں، یہ تو اسلام میں نہیں ہے، یہ تو غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ اور ابھی آپ نے دعا کی کہ اللہ غیر مسلموں کے طریقے سے ہمیں بچا۔ کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں جو اپنا برتھ ڈے مناتے ہیں، یہ تو اسلام میں نہیں ہے، غیروں کا طریقہ ہے۔ ہمارے جتنے بھی خوشی کے موقع ہیں اور جتنے بھی غمی کے موقع ہیں، دنیا بھر کی رسمیں ان خوشیوں میں اور غموں میں آ چکی ہے، اور وہ ان سب کا جو ہے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور روزانہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں غیروں کے طریقے سے بچا، گمراہوں کے طریقے سے ہمیں بچا، اور پھر خود ہی کوشش بھی کرتے ہیں کہ نہیں ہم اپنی شادیوں میں یہ بھی کریں گے اور ہمیں یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے۔ تو یہ غور کرنے کی بات ہے۔ بچہ بھی چھوٹا ہے، باپ خود لے کے جائے گا اس کو نائی کی دکان پہ، اور اس کے بال ایسے کٹائے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، اسی طرح کٹوائے گا جس طرح کٹوانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اس کو انگریز بنا کے لائے گا۔ پھر یہی بچہ جب بڑا ہوگا پھر اس کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، فطرتی طور پر انہی بالوں کی اس کے دل میں محبت ہو جائے گی اور یہ ساری عمر وہی کٹوائے گا۔ بچیوں کا معاملہ ہے، بچی بہت چھوٹی ہے تو اس کو ہاف کپڑے پہناتے ہیں، آستین ان میں نہیں ہے، ٹانگیں ان میں کھلی ہوئی ہے، بال بھی کھلے ہوئے ہیں، اور پیچھے سے جو کمر کا حصہ ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے، جو آگے سے گردن ہے، گلا ہے، سینہ ہے، وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ بچی تو ہے بھائی۔ یہ سب انگریزوں کا طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے تھے، اور جس دین میں میرے لیے اور آپ کے لیے کامیابی ہے، خدا کی قسم اس دین میں ان چیزوں کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ بچی جب شروع سے دیکھتی ہے کہ میں بچپن سے ہی اس طرح کا لباس پہنتی ہوئی آئی ہوں، تو بڑی ہو کر وہ اسی طرح کا لباس پہنے گی، پھر آپ اس کو لاکھ منع کرو گے وہ نہیں مانے گی۔ ممکن ہے کہ وہ آپ کے دباؤ میں آپ کے سامنے عمل کر لے، لیکن اس کے دل میں محبت اسی لباس کی ہوگی جو وہ پہلے پہن چکی ہے۔ تو ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچی ہے، نہیں، یہی عمر ہے کہ اس میں جو آدمی دیکھتا ہے، سنتا ہے، سیکھتا ہے، وہ ایسا ہے جیسا کہ پتھر پہ لکھ دیا ہو، وہ مٹنے والا نہیں ہے۔ بچپن میں جن لوگوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے بڑا پختہ یاد ہوتا ہے، اور جنہوں نے بڑی عمر میں کیا ہے بالغ ہونے کے بعد تو وہ ایک دم ہوا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرف جو ہے توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری بیاہ شادیوں میں اگر کل ملا کے 200 رسمیں ہو رہی ہیں، اور ہمارے اندر یہ طاقت ہے کہ بھائی ہم ساری کو تو چھوڑ نہیں سکتے، اتنی طاقت نہیں، اتنا اختیار نہیں، لیکن ہم اس میں سے 10 کو چھوڑ سکتے ہیں، 20 کو چھوڑ سکتے ہیں، تو آپ چھوڑیں ان کو۔ ایک آدمی نے 200 رسمیں کی ہے اور ایک آدمی نے 180 کی ہے، ان میں بہتر یہ ہے جس نے 180 کی ہے، وہ کم از کم 20 سے تو بچا بھائی۔
لوگ کیا کہیں گے؟ خدا کی قسم قبر میں کوئی بچانا نہیں آئے گا، ہمارے بڑے چلے گئے قبر میں، آپ نے کون سا بچا لیا ان کو عذاب سے؟ اگر ان کو عذاب ہوا بھی قبر میں تو میں نے کون سا بچا لیا ان کو؟ آپ نے کون سا بچا لیا ان کو؟ اسی طرح جب میں قبر میں جاؤں گا تو میرا رشتہ دار، میرا کوئی دوست کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے گا۔ تو لوگ یہ کہیں گے، لوگ وہ کہیں گے ایسا نہیں ہوا کرتا بھائی، یہ ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا دنیا کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہیں اس دین کے اندر یہ سب چیزیں نہیں ہیں، یہ سب غیر مسلموں میں سے ہمارے اندر آئی ہیں، جن کو ہم نے اپنے دین کا حصہ بنا لیا، اپنی معاشرت کا حصہ بنا لیا، اور اپنے جو ہے زندگی گزارنے کے ان کو طور طریق بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری توفیق عطا فرمائے۔ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے متعلق دو مسئلے ہیں، ایک تو آمین کے بارے میں، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور جیسے ہی انہوں نے ولا الضالین کہا تو امام صاحب کے لیے بھی اور پیچھے جو مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بھی سنت یہ ہے کہ وہ آمین کہیں، اور دوسری سنت یہ ہے کہ آہستہ سے کہیں۔ اگر برابر والے کو آواز جا رہی ہے تو یہ زور سے کہنا ہوا، یہ آہستہ سے نہیں ہے۔ ایسے ہی آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، اس نے ولا الضالین کہا تو اس کے لیے بھی سنت یہ ہے کہ وہ آمین کہے، آہستہ سے کہے۔ اور سورہ فاتحہ سے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں یا آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ امام صاحب ہوں یا آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اس کو پڑھنی ہے۔ اور جب مقتدی بن کے نماز پڑھ رہا ہو تو امام صاحب کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہاں تک پڑھنے کے بعد جو مقتدی ہے وہ خاموش ہو جائے گا، نہ اس کو اعوذ باللہ پڑھنی ہے، نہ بسم اللہ پڑھنی ہے، اور نہ ہی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور نہ ہی سورت ملانی ہے۔ ہم سے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ تکبیر کیسا گا یہ؟ مفتی صاحب، ہاں بھائی جی، امام صاحب سورہ فاتحہ شروع ہو گئی تو آدمی سنا پڑھ سکے یا خاموشی اختیار کرے؟ دیکھو اس مسئلے کی ہے نا کئی صورتیں ہیں، میرے خیال میں 3 یا 4 صورتیں اس کی بنتی ہیں، توجہ کے ساتھ میں سنیں بھائی۔ ایک مقتدی تو وہ ہے جو امام صاحب کے ساتھ بالکل شروع سے ہی ساتھ ہے تکبیر اولیٰ سے، جیسے امام نے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی تو مقتدی بھی موجود تھا، اس نے بھی اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی۔ امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے اور یہ مقتدی ہے یہ بھی ثنا پڑھے گا، ایک صورت تو یہ ہو گئی۔ ایک صورت یہ ہے کہ امام صاحب ثنا پڑھ چکے اور انہوں نے سورہ فاتحہ شروع کر دی، اب کوئی آدمی پیچھے سے آتا ہے اور نماز میں شامل ہو جاتا ہے اور یہ پہلی رکعت ہے۔ یہ کلیئرلی بات ہے کہ ثنا جو ہے وہ صرف پہلی رکعت میں پڑھی جائے گی، دوسری تیسری اور چوتھی میں نہیں پڑھیں گے، یہ ذہن میں رکھیں بات، اب سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ امام صاحب سورہ فاتحہ شروع کر چکے ہیں، اب کوئی آدمی آتا ہے اور نماز میں شامل ہوتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ نیت باندھ کر خاموشی کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اس کو ثنا نہیں پڑھنی۔ یہ 2 مسئلے ہو گئے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ نماز ایسی ہے کہ اس میں قرات زور سے نہیں ہوتی، زور کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے، تو امام صاحب کے ساتھ ایک آدمی شروع سے شامل نہیں تھا، بلکہ امام صاحب نیت باندھ کر کے جو ہے اپنی نماز شروع کر چکے ہیں، لیکن نماز ظہر کی ہے یا عصر کی ہے، یعنی ان میں قرآن شریف زور سے نہیں پڑھا جاتا۔ تو اگر یہ پہلی رکعت ہے، یہ نماز کی پہلی رکعت ہے اور کوئی مقتدی اب بعد میں آتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ثنا پڑھے گا، اور جو جن نمازوں میں قرات زور سے ہوتی ہے ان میں جب قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو اب قرات نہیں، وہ ثنا نہیں پڑھے گا۔ یہ مسئلہ ہے۔ اچھا، ایک آدمی ہوا ہے کہ اس کی رکعت چھوٹ گئی جی،
ایک رکعت چھوٹ گئی یا اس کی کہیں رکعت چھوٹ گئی، جی تو یہ ثنا کب پڑھے گا؟ یہ ثنا اس وقت پڑھے گا جب امام صاحب سلام پھیر دیں گے اور یہ آنے والا شخص جو ہے اپنی چھوٹی ہوئی رکعت اب پوری کرے گا نا کھڑا ہو کے، تو یہ سب سے پہلے ثنا پڑھے گا۔ یہ جو اب ثنا پڑھ رہا ہے نا سب سے پہلے کھڑا ہو کے، یہ اس کی بالکل پہلی رکعت مانی جائے گی۔